اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ البقرہ کا 14واں رکوع کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ: وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں، نصارہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا یہ عیسائیوں کے لیے ہوا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، کہ یہودی کیا پڑھتے ہیں؟ تورات پڑھتے ہیں، اور نصارہ کیا پڑھتے ہیں؟ انجیل پڑھتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اہل عرب تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی ان جیسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ فیہ یختلفون، اس میں یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم چونکہ اللہ کے محبوب قوم ہیں تو ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے، اور عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور عیسائیوں کا بھی یہی کہنا تھا، نصارہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے اور یہودی جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو اہل مشرکین مکہ تھے، ان کا بھی یہ حال تھا کہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ کے پاس رہتے ہیں، اور ہم تو اگر ہم بتوں کو پوجتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم بھی صرف ہم ہی جنتی ہیں۔ ان کا دیکھا دیکھی انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنے شروع کر دیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نفی کر دی ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ ابھی اوپر جو آیت تھی اس میں یہود و نصارہ کے اور عرب کے مشرکین 3 گروہ کا ذکر آیا تھا۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی تھے، چاہے نصارہ ہوں چاہے یہود ہوں، ان سب نے ہی اللہ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے اپنے شاہ ٹیٹوس جو بادشاہ ان کے زمانے میں رہا تھا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا۔ ابرہہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب 40-50 سال پہلے جو حملہ کیا تھا ان کے دادا کے زمانے میں، تو اس نے خانہ کعبہ پر کیا تھا، اور اس نے حالانکہ وہ عیسائی ہونے کا دعوے دار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے دعوے دار ہیں کہ جو اللہ کی عبادت گاہوں کو ڈھاتے ہیں اور اس میں جانے سے روکتے ہیں، حالانکہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، تو انہیں تو اس بات سے ڈرنا چاہیے تھا، اور مسجدوں میں یہ اللہ کی جو عبادت کے گھر ہیں ان میں انہیں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے،
یہ ایک بہت ہی تاریخی واقعہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر نمودار ہوئے تو اس وقت جو مشرکین مکہ تھے وہ سب تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، جو بھی ان کا طریقہ تھا، اور جو یہود تھے وہ بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور نماز کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ دن کے لیے بیت المقدس کی طرف ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رخ کیا۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، جس سے بہت سارے جو یہودی تھے وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے عبادت گاہوں کو ویران کرنے کی کوشش کی اور اللہ کی عبادتوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس کی طرف ہو یا خانہ کعبہ کی طرف ہو، جس طرف بھی رخ کرو گے وہ تو اللہ کی طرف ہی ہے، تمام جو سمتیں ہیں وہ اللہ کی ہیں، تو تم جدھر بھی رخ کرتے ہو وہ اللہ کی طرف ہی ہے، اور بے شک اللہ زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، لہٰذا اس بات پر تم لیت لال کر کے اظہار ناراضگی کر کے بچ نہیں سکتے ہو دین اسلام سے یا اللہ کے حکم سے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ ترجمہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا جو یہود و نصارہ دونوں کے درمیان تھا کہ نصارہ یعنی کہ عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، اور کچھ یہودیوں کا کہنا تھا کہ جو ان کے درمیان ایک نبی آئے تھے عزیر علیہ السلام، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اہل مکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو خانہ کعبہ میں جو بت رکھ رکھے ہیں وہ فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام تینوں گروہوں کی نفی کری ہے اور کہا ہے کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ آسمان اور زمینوں کا بنانے والا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جیسی یہ کر رہے ہیں، ان سب کے دل ایک ہی جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اس آیت میں اس چیز کی طرف ذکر کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مشرکین مکہ کے دلوں میں عیسائیوں نے اور یہودی نے یہ ڈال دیا کہ آپ لوگوں کے نبی تو کوئی واضح نشانی نہیں لے کر آئے، کوئی معجزہ نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پہلے اپنے نبیوں سے بھی ایسے کہا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس معجزہ تھا جنہیں ایمان نہیں لانا تھا وہی کون سے ایمان لے آئے تھے، جبکہ جنہیں ایمان لانا ہوتا ہے ان کے لیے تو نشانیاں واضح ہیں کہ یہ قرآن، یہ اللہ کی تعلیم، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خود ایک معجزہ ہیں، لیکن جنہیں ایمان لانا ہوتا ہے وہی یقین کرتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ بے شک ہم نے تمہیں حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور ڈراؤ، اور جو لوگ جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی
تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی یا مددگار نہیں ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے نیازی دکھائی ہے کہ ان کی پیروی، ان کی خواہشات کی پیروی تم کتنا بھی کر لو، یہود و نصارہ جب بھی مانیں گے کہ جب تم ان کے مذہب پر عمل کرو گے، اور یہ تو خود ہی اپنے مذہبوں پر مکمل عمل پیرا نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ سے بچانے والی ذات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام پر، جو اس کے احکام ہیں ان پر عمل کیا جائے، تبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان کی طرف زیادہ دھیان نہ دو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہی لوگ در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلے بے نیازی دکھائی، پھر کہا کہ جو لوگ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، مطلب یہ ہے کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام نازل کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو وہی خوشخبری والے ہیں، وہی جنت کے مستحق ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔